وہ جو ویمن رائٹس کی چیمپئنز بنتی ہیں یا جو دوسری جگہوں پہ کام کر کے یہ سمجھتی ہیں کہ اسمبلی کے اندر بیٹھی ہوئی خواتین کچھ نہیں کر رہی ہیں، تو انہوں نے اس ایشو کے اوپر کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ جو سمجھتی ہیں کہ اپنے آپ کو ویمن رائٹس کی ہیومن رائٹس کی جو چیمپئن سمجھتی ہیں، انہیں اس ایشو کے اوپر، چونکہ وہ ریزولوشن جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے تھی، اس کے اندر کوئی اسلام کے ساتھ متصادم کوئی چیز نہیں تھی۔ پھر وہی بات ہے، اسلام نے تو خواتین کو سارے حقوق تو اسلام نہیں دیے، اگر وہ سارے حقوق عورت کو مل جائیں تو پھر اسے تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی تحریک کی یا کسی اور قرارداد کی یا کسی بل کی۔ ایک خاتون آ کے یہاں پہ الیکشن لڑ سکتی ہے تو ہم اپنا ووٹ کیوں نہیں کاسٹ کر سکتے ہیں؟ اور اس کا میں یہ سمجھتی ہوں کچھ لوگوں نے اس کو بڑا نیگیٹو بھی لیا، اور بہت سارے لوگوں کی طرف سے مجھے بڑا ویلکمنگ رسپانس ملا، بہت اچھا انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا۔ لیکن کچھ چیزیں، کچھ باتیں جو آئیں اس میں یہ تھا کہ میں شاید کوئی بہت زیادہ سستی شہرت کے لیے میں نے تانگیر کا نام استعمال کیا، ایسا نہیں ہے۔ تانگیر کا نام یا ڈسٹرکٹ دیامر کا نام یا گلگت بلتستان کے کسی بھی علاقے کا نام اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی کینڈیڈیٹ نے یوز کیا تو وہ اس علاقے کی بہتری کے لیے یوز ہوگا، چونکہ ایک معاشرہ اس طرح کا ہے جہاں پہ ایکسیپٹنس کی کمی ہے۔ آپ زندگی کی کسی بھی فیلڈ میں ہیں، آپ کو اتنی آسانی سے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، آپ کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اور اگر آپ اپنے آپ کو منوا بھی لیتی ہیں تو بحیثیت خاتون آپ کو وہ والا ریگارڈ سم ٹائمز جو ہے وہ نہیں ملتا۔ اور اس کے علاوہ پھر یہی بات ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچیاں جو ہیں وہ صرف دو ہی فیلڈز میں جا سکتی ہیں، یا ڈاکٹر بن سکتی ہیں یا ٹیچر بن سکتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IMN اور پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز بھٹو۔ آج کے پروگرام میں ہماری مہمان ایک باہمت خاتون ہیں جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور گلگت بلتستان میں سیاسی میدان میں مشکلات کے باوجود اپنا لوہا منوانے میں کامیاب ہو گئی ہیں، اور گلگت بلتستان اسمبلی میں 2 دفعہ ممبر بھی رہ چکی ہیں۔ بڑی ہمت کے ساتھ دیامر سے پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر الیکشن کانٹیسٹ کیا۔ آج ہماری دعوت پر یہاں تشریف فرما ہے، میرا مطلب ہے سعدیہ دانش صاحبہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں، اور بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ بہت شکریہ۔ سعدیہ، آپ سیاست کے میدان میں مجھ سمیت بہت ساری خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ اپنے بچپن اور اپنی تعلیم اور سیاسی کیریئر کے آغاز کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ سب سے پہلے تو شکریہ شہناز آپ کا اور IMN کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے ایک بہت خوبصورت انیشیٹو لیا ہے۔ گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں یا یہاں پہ جو بھی لوگ کسی بھی فیلڈ میں ایکٹیو ہیں، ان کا ایک تعارف جو ہے وہ پوری دنیا کے ساتھ کروانے میں آپ لوگوں کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ جہاں تک آپ نے سیاست کی بات کی، اور میری جو ابتدائی تعلیم ہے وہ گرلز ہائی اسکول نمبر 1 گلگت سے ہی ہے۔ میری پیدائش ایک ادبی گھرانے میں ہوئی۔ میرے فادر جو ہیں وہ ایک اسکالر ہیں، اردو ادب کے بڑا نام ہے پروفیسر محمد امین ضیاء۔ میری پیدائش ان کے گھر میں ہوئی، اور انٹر میں نے انٹر کالج گلگت سے کیا۔ اس کے بعد میری شادی ہو گئی، اور پھر میں نے گریجویشن جو ہے کراچی یونیورسٹی سے میں نے کیا۔ اور سیاست میں باضابطہ طور پر تو میں ڈائریکٹلی تو انوالو نہیں تھی، لیکن چونکہ ایک سیاسی گھرانے میں یا ایک سیاسی شخص کے ساتھ میری شادی ہو گئی تھی، تو انڈائریکٹلی بھی میرا ایک رول تھا الیکشنز میں بھی، اور پھر گھر میں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کرنا۔ لیکن اسکول کے زمانے میں بھی، ایون کالج کے زمانے میں بھی، جو ہمارے حلقے سے ہمارے پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہوتے تھے ان کی کیمپین وغیرہ کرنا، یہ سارا کچھ شروع سے تھا۔ ایک ویژنری طور پر یا نظریاتی طور پر دیکھیں تو وہ ایک بھٹو فیملی کے ساتھ ایک ایفیلیشن ہماری پیدائشی ہے، کیونکہ میرے فادر جو ہیں وہ گلگت بلتستان کے پہلے شخص ہیں جو ضیاء رجیم میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جو نشانہ بنے ہیں۔ بالکل۔ گلگت بلتستان میں خواتین کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا ہے، تو آپ نے اس سچویشن کو کیسے اوور کم کیا؟ اور جب آپ سیاست میں عملی طور پر قدم رکھ رہی تھی تو کیا ان چیلنجز کا احساس تھا آپ کو؟ جی دیکھیں، چیلنجز تو آپ کو چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں، بحیثیت خاتون آپ کو چیلنجز کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن میری سٹوری تھوڑی سی اس لیے ڈیفرنٹ ہے کہ میں نے ایک بہت بڑے حادثے کے بعد، اپنی زندگی کے ایک بہت بڑے نقصان کے بعد میں اٹھی ہوں دوبارہ سے، اور میں نے پولیٹکس میں جو ہے وہ قدم رکھا ہے۔ 2006 سے یہ میرا سفر جو ہے وہ شروع ہو گیا۔
میرا اس پولیٹکس کے اندر قدم جمانے میں جو ایک رول ہے، جو میری سپورٹ ہے، جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مرد حضرات جو ہیں وہ سپورٹ نہیں کرتے، ادھر اگر ہم دیکھیں تو انہی پھر مرد حضرات کی وجہ سے بھی کچھ ایسے مرد حضرات آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ زندگی میں کامیابیوں کی منزلیں طے کرتے ہیں۔ تو میری اس سیاست کے اندر ایک تو میری پارٹی کا جو ایک نظریہ ہے ویمن امپاورمنٹ، جو ٹرینڈ سیٹر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی شروع سے، کہ خواتین کو وہ ہمیشہ سے انہوں نے آگے لانے میں ان کا ایک بڑا کردار رہا ہے۔ تو پارٹی کی طرف سے یہ ایک مجھے آفر ہوئی کہ چونکہ میرے ہسبینڈ کی جو خدمات ہے پارٹی کے ساتھ بہت زیادہ تھی، تو وہ اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھے پھر گلگت بلتستان کی پہلی ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ بنایا، اور اس سفر کے دوران مجھے پارٹی کے ورکرز کی طرف سے، پارٹی سینئرز کی طرف سے بہت سپورٹ بھی ملی، اور میری فیملی میں اسپیشلی میرے فادر اور میرے بھائیوں نے جس طرح سے میرا ساتھ دیا ہے، میں سمجھتی ہوں اگر زندگی کے کسی بھی میدان میں کسی بھی خاتون کو، کسی بھی لڑکی کو اگر اس طرح کی سپورٹ ملے گی تو وہ کبھی نہیں ہار سکتی۔ بالکل۔ سعدیہ صاحبہ، آپ نے ڈی ایم آر سے الیکشن کنٹیسٹ کیا ایز اے فرسٹ فیمیل کینڈیڈیٹ فرام دیٹ ایریا، تو کوئی خاص وجہ اور آپ کے اس الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے ایکسپیرینس کیسا رہا وہاں کا اس کانٹیکسٹ میں؟ ڈی ایم آر سے پہلا ایکسپیرینس تو ملا جلا سا تھا، بہت اچھا بھی رہا۔ وجہ یہ تھی کہ ایک تو چیئرمین صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ہماری جو گلگت بلتستان کے صدر ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ گلگت بلتستان میں اسپیشلی ڈسٹرکٹ دیامر میں، اور وہ بھی تانگیر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ خواتین کو ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، تو وہاں سے اگر ہم کسی خاتون کو اگر ٹکٹ دیتے ہیں تو وہ ایک نیا مطلب نئی مثال قائم ہوگی، اور وہاں کی جو خواتین ہیں یا وہاں کی جو سوسائٹی ہے اس کو اس ٹیبو کو ختم کرنے میں بڑی مدد ملے گی، اور وہاں کی خواتین کو ایک حوصلہ ملے گا کہ ایک خاتون آ کے یہاں پہ الیکشن لڑ سکتی ہے، تو ہم اپنا ووٹ کیوں نہیں کاسٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کا میں یہ سمجھتی ہوں کچھ لوگوں نے اس کو بڑا نیگیٹو بھی لیا، اور بہت سارے لوگوں کی طرف سے مجھے بڑا ویلکمنگ رسپانس ملا، بہت اچھا انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا، لیکن کچھ چیزیں، کچھ باتیں جو آئیں اس میں یہ تھا کہ میں شاید کوئی بہت زیادہ سستی شہرت کے لیے میں نے تانگیر کا نام استعمال کیا، ایسا نہیں ہے۔ تانگیر کا نام یا ڈسٹرکٹ دیامر کا نام یا گلگت بلتستان کے کسی بھی علاقے کا نام اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی کینڈیڈیٹ نے یوز کیا تو وہ اس علاقے کی بہتری کے لیے یوز ہوگا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج اگر تانگیر سے میں الیکشن لڑی ہوں تو تانگیر پوری دنیا میں فوکس رہا، اور اس کا جو ایک سافٹ امیج ہے ہم نے وہ اجاگر کیا، کیونکہ وہاں سے لوگوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا، وہاں کے جو مرد حضرات تھے، اب بھی وہاں کے جو لوگ ہیں وہ مجھے اپنا ممبر سمجھتے ہیں، اور میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ میں ان کی نمائندگی کر رہی ہوں۔ آپ کبھی آئیں میرے گھر، میرے پاس گلگت کی نسبت جو ہے وہ تانگیر کے لوگوں کا زیادہ رش ہوتا ہے۔ ان کے لیے ایک اپرچونٹی یہ ملی کہ ہماری وجہ سے یا کسی خاتون کی جانے کی وجہ سے وہاں پہ جو خواتین کی ہیلتھ اور ایجوکیشن کی پرابلمس تھی انہیں ہمیں قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ اور دوسری بات یہ جو ایک شروع سے ایک روایت رہی تھی کہ خواتین کو ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور ہر دفعہ الیکشن کے بعد مطلب لوگ بھول جاتے تھے کہ وہاں پہ خواتین نے ووٹ ڈالا یا نہیں ڈالا، لیکن اس دفعہ ہوا یہ کہ ہم نے باضابطہ طور پہ، چونکہ پہلے کی طرح وہاں پہ خواتین کو ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت نہیں ملی، اور ہم نے پھر وہ پیٹیشن ٹریبیونل میں ہم نے دائر کر دی ہے، اور اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ انشاءاللہ ہمیں ملے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکا اس معاملے کے اوپر، تو تبھی ہمیں پھر کورٹ جانے کی نوبت آئی ہے۔ اب میں سمجھتی ہوں کہ تانگیر جو ہے وہ میرا دوسرا گھر ہے، میں گلگت بلتستان کی بیٹی ہوں، میں اپنے کسی بھی علاقے میں جاؤں گی، اسپیشلی تانگیر کے لیے جتنا میں بہتر سوچ سکتی ہوں وہ تب کوئی نہیں سوچ سکتا، تو وہاں کی خواتین کی ہیلتھ کے لیے میں کام کروں گی، وہاں کی بچوں کی تعلیم کے لیے کریں گے، اور اس کے علاوہ وہاں کے جو اوورآل جو ایک میجورٹی ہے وہاں پہ، چاہے وہ مرد ہوں چاہے میل ہو فیمیل ہو، دونوں کے لیے میں کام کرنا چاہتی ہوں اور کام کریں گے۔ اور اس علاقے کا سافٹ امیج میں نے آپ کو کہا تھا کہ ٹورزم کے حوالے سے ایک بہت بڑا پوٹینشیل جو ہے وہ تانگیر میں ہے، وہ دنیا کی نظروں سے چھپا ہوا تھا، کم از کم انٹرنیشنل میڈیا کی نظریں اس علاقے پہ پڑی ہیں، تو آج لوگ سمجھتے ہیں کہ تانگیر میں ٹورزم کا ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے، اور اب اس علاقے کی، اس ایریے کی اہمیت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ تو اس کو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سے ایک پازیٹیو میسج گیا ہے، تانگیر کے لیے ایک بہتری کے دروازے کھلے ہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے یہ ان کے لیے ٹھیک نہیں تھا تو یہ مستقبل ان کو بتائے گا کہ ہمارا یہ جو اقدام تھا وہاں سے الیکشن لڑنے کا، یہ اقدام جو ہے وہ وہاں کی خواتین کی، وہاں کی بچیوں کی، وہاں کے جو آبادی ہے ان کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی لے آئے گا۔ بالکل۔ تو آپ اپنے اس کمپین کے دوران کتنا فریکوینٹلی خواتین سے ملاقات کر سکتی تھی یا خواتین کی گیدرنگ میں آپ شامل ہوتی تھی؟ دیکھیے، میں
تانگیر کی کسی کیمپین میں تو میں نہیں گئی، لیکن میں گلگت بلتستان میں دوسرے جو ڈسٹرکٹس تھے وہاں پہ ہمارے جو اپنی پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس وغیرہ تھے ان سب کی کیمپین میں کرتی رہی. 2009 سے ہم نے ایک سٹارٹ کیا تھا، کیونکہ خواتین کا پہلے پالیٹکس کے اندر اس طرح کا کوئی رول نہیں تھا، لیکن 2009 میں پہلی بار تھا کہ خواتین کے ہم نے جلسے کروائے، خواتین کو موبلائز کیا، اور باضابطہ طور پر انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ نہیں، ہمارا ووٹ جو ہے وہ ہماری مرضی ہے کہ ہم جس کو کاسٹ کریں. تو یہ ایک جو پولیٹیکل ویژن تھا اس کی بنیاد پاکستان پیپلز پارٹی نے رکھی گلگت بلتستان میں خواتین کے اندر. اور آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو ہے وہ ویمن ونگ جو ہے وہ فعال ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہیں، چاہے پولیٹیکل ڈفرینسز اپنی جگہ، لیکن جس فیلڈ کو ایک لوگ یہ معیوب سی فیلڈ جس کو سمجھتے تھے، آج اس فیلڈ کے اندر ہر باپ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی جا کے اپنا رول پلے کرے، ہر بھائی چاہتا ہے، ہر شوہر چاہتا ہے کہ جا کے اپنا رول پلے کریں. تو یہ ایک پازیٹیو چینج ہے، ایک ٹرینڈ بن گیا، ایک راستہ بن گیا دوسری بچیوں کے لیے، دوسری آنے والی خواتین کے لیے. تو اس کا کریڈٹ میں سمجھتی ہوں کہ یہ میری پارٹی کو جاتا ہے. بالکل، اور اسپیشلی خواتین کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن میں یہ کریڈٹ آپ ہی کو جاتا ہے. یو آر اے رول ماڈل فار مینی ویمن. سعدیہ، آپ دوسری دفعہ رکن اسمبلی بنی، پچھلے دفعہ آپ وزیر بھی رہ چکی تھی، تو کیا کچھ کرنے میں خواتین کی فلاح و بہبود میں کامیاب ہوئی، اور کیا کرنے کا آپ پلان ہے نیکسٹ؟ آپ کا بجٹ میں آپ کی کیا پرائیورٹیز رہیں گی؟ پچھلی گورنمنٹ میں چونکہ ہمارا جو 2 سال کی ہماری جو اے ڈی پی تھی، وہ ہماری جو سابقہ حکومت کے جو پروجیکٹس تھے اس میں ہماری 2 سال کی اے ڈی پی ہم نے آن گوئنگ اسکیموں کے اوپر لگا دی. بعد کے جو 2 اے ڈی پیز تھی اس میں نے گلگت بلتستان کے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز قائم کیے. اس کے ساتھ ساتھ ویمن انٹرپرینورشپ کے لیے ہم نے کام کیا، اور خاص طور پر ڈسٹرکٹ دیامر کے اندر ہوم بیس سکولز بچیوں کے لیے وہ ہم نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا اپنے ڈپارٹمنٹ کے تھرو. تو وہ اس کو پھر بعد والی گورنمنٹ نے بھی کنٹینیو کیا، اور اچھی بات یہ ہے کہ سنا ہے کہ یہ والی گورنمنٹ بھی اس کو کنٹینیو کر رہی ہے. تو وہ بڑا ایک، اس کے علاوہ تمام ڈسٹرکٹس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے ویمن پولنگ اسٹیشنز بنائے، اور جہاں جہاں پروموشنز میں خاتون ہونے کی وجہ سے جو ان کو دبایا جاتا تھا یا ترقیاں ان کو نہیں مل رہی تھی، وہ ہمارے دور کے اندر جو ہے وہ خواتین کو وہ مواقع ملے کہ وہ آگے جا سکیں، اور دوسرے جو مرد حضرات ہیں یا جو ایک میرٹ کے اوپر جو ان کی تعیناتی ہوتی ہے یا میرٹ کے اوپر جو ان کی پروموشن ہوتی ہے، اس کو ہم نے یقینی بنایا تھا. بالکل. آپ نے ایک قانون پاس کرایا تھا اینٹی ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیسز، تو اس کی عمل درآمد کی کیا سچویشن ہے؟ کیا وہ ریئل کانٹیکسٹ میں امپلیمنٹیشن اس کی ہو رہی ہے، یا وہ یہ پہلی بات تھا گلگت بلتستان اسمبلی سے ہم نے یہ پاس کیا، تو اس کے ساتھ ہم نے چائلڈ پروٹیکشن بل بھی پاس کروایا تھا، اور اس بل کی روشنی میں گلگت بلتستان کے جو پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ایک چائلڈ پروٹیکشن یونٹ بھی بنا. اور باضابطہ طور پر جو گلگت بلتستان کے بچے جو ہیں، جو اسٹریٹ چلڈرنز جو ہیں یا جو بیگنگ کے لیے آتے ہیں، جو ولنریبل جو بچے تھے، ان کے اوپر جب ہمارا دور تھا تو اچھا خاصا وہ یونٹ جو ہے وہ فنکشنل تھا، کام ہو رہا تھا اس کے اوپر. دوسری بات جو خواتین کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، میں نے ساری انفارمیشن لے لی ہے. تو امپلیمنٹیشن جس طرح سے ہونی چاہیے تھی وہ ابھی تک نہیں ہوئی اس کی، کیونکہ بل پاس کرنا اسمبلی کا کام ہے، پھر امپلیمنٹیشن کے مراحل پہ جہاں پہ جاتا ہے وہاں سے کمیٹیز. میں نے کل پرسوں ساری انفارمیشن ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے کمیٹیز بھی بنا دی ہیں ڈپارٹمنٹس کے اندر، لیکن اس کے اوپر پھر اسپیکر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کو میں چیئر کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ اگلے 2-3 دنوں کے اندر ہم اس کمیٹی کی ایک میٹنگ بلائیں گے. ٹھیک ہے. انٹرنیشنل ویمن ڈے 2021 میں بھی آپ نے کوئی ایک ریزولوشن پیش کی تھی فار ویمن پروٹیکشن اینڈ امپاورمنٹ. بالکل. اس کا کیا بنا؟ اسی ریزولوشن کی میں بات کر رہی تھی. اس ریزولوشن میں ایک تو یہی تھی کہ جو ہمارے پہلے سابقہ جو ایکٹ پاس ہوئے تھے ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے تھی. پھر نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن کی طرف پروونشل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن بننا ہے، اس کے حوالے سے تھی. تو مجھے ایک چیز تو بہت زیادہ افسوس بھی ہوا، چونکہ وہ 8 مارچ خاص طور پر خواتین کے حوالے سے تھا، تو اس میں ہماری جو رولنگ پارٹی ہے یا جو حکومتی بینچوں پہ بیٹھی خواتین کو بھی اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے تھا، کسی نے نہیں کیا. چلیں ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھی، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ ہم خواتین کی نمائندگی کرتے ہیں. تو وہ جو ریزولوشن آئی اس کو باضابطہ طور پر حکومتی بینچز کی طرف سے اس کو بڑا ریزسٹ کیا گیا، اس کو پاس ہونے نہیں دیا گیا تھا. دین اسپیکر صاحب نے اس کے اوپر کمیٹی بنائی تھی.
اور مجھے ایک اور گلہ بھی اس بات کا ہے کہ وہ جو ویمن رائٹس کی چیمپئنز بنتی ہیں یا جو دوسری جگہوں پہ کام کر کے یہ سمجھتی ہیں کہ اسمبلی کے اندر بیٹھی ہوئی خواتین کچھ نہیں کر رہی ہیں، تو انہوں نے اس ایشو کے اوپر کسی نے آواز نہیں اٹھائی. جو سمجھتی ہیں کہ اپنے آپ کو ویمن رائٹس کی، ہیومن رائٹس کی جو چیمپئن سمجھتی ہیں، انہیں اس ایشو کے اوپر، چونکہ وہ ریزولوشن جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے تھی، اس کے اندر کوئی اسلام کے ساتھ متصادم کوئی چیز نہیں تھی. پھر وہی بات ہے، اسلام نے تو خواتین کو سارے حقوق تو اسلام نہیں دیے. اگر وہ سارے حقوق عورت کو مل جائیں تو پھر اسے تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی تحریک کی یا کسی اور قرارداد کی یا کسی بل کی. لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اگر ایک قرارداد آتی ہے تو حکومتی بینچز کے اسپیشلی منسٹر فائنانس کی طرف سے اس کو رجسٹ کیا گیا. اور دوسری اور افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومتی بینچز میں بیٹھی خواتین نے کوئی ایک بات اس کے اوپر نہیں کی. اور اس کے علاوہ باہر بیٹھی خواتین جو انگلی اٹھاتی ہیں اسمبلی میں بیٹھی خواتین کے اوپر کہ وہ کام نہیں کرتی ہیں، ان میں سے کسی نے اس چیز کو سپورٹ نہیں کیا. بالکل. سعدیہ، آپ کا بھی بجٹ بننے جا رہا ہے، تو اس میں 2021 اور 2022 کے لیے ان فیوچر کے لیے خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے کیسے میگا پروجیکٹ اور کس قسم کے میگا پروجیکٹس لانے کے لیے آپ پلان کر رہی ہیں؟ ایک تو پری بجٹ سیشن ہوا تھا، اس کے اندر اپوزیشن بینچز نے ہم سب نے اپنی اپنی ریکمنڈیشنز دے دی ہیں، پروپوزلز ہم نے اپنے بھی دیے ہیں اس کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے اسپیسیفک پھر وہی بات ہے اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں مختلف جگہوں کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ ویمن انٹرپرینورشپ، اسٹرینتھننگ آف ویمن انٹرپرینورشپ ان گلگت کے نام سے پھر ایک پروجیکٹ میں نے رکھا ہے. مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ سینٹر کے نام سے ڈسٹرکٹ دیامر تانگیر میں نے میرا ایک پروجیکٹ ادھر بھی ہے. اس کے ساتھ اسی طرح کے پروجیکٹس ہیں وہ گلگت بلتستان کے ڈفرینٹ دور دراز کے جو علاقے ہیں ان میں بھی رکھا ہے. اور ایک اور چیز تھی جو ہم نے اپنے دور میں، آپ نے پوچھا تھا کہ ہم نے کیا، ہم نے جو اخوت فاؤنڈیشن ہے اس کے تھرو گورنمنٹ اور اخوت فاؤنڈیشن کے تھرو ہم نے میل فیمیل دونوں کے لیے وہ مائکرو فائنینسنگ کا ایک وہ سٹارٹ کیا تھا. وہ ابھی تک چل رہا ہے. اس کے تھرو بہت زیادہ خواتین ایسی تھیں جنہوں نے اپنا بزنس اسٹیبلش کیا اور ان کی بہت اچھی سکسیس سٹوریز آئی اور آج بڑے اچھے پیمانے پہ اپنا بزنس رن کر رہی ہیں. ماشاء اللہ. آپ کی نظر میں گلگت بلتستان میں خواتین کس قسم کے ایشوز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو؟ چونکہ ایک معاشرہ اس طرح کا ہے جہاں پہ ایکسیپٹنس کی کمی ہے. آپ زندگی کی کسی بھی فیلڈ میں ہیں، آپ کو اتنی آسانی سے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. آپ کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کو منوانے کے لیے. اور اگر آپ اپنے آپ کو منوا بھی لیتی ہیں تو بحیثیت خاتون آپ کو وہ والا ریگارڈ سم ٹائمز جو ہے وہ نہیں ملتا. اور اس کے علاوہ پھر یہی بات ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچیاں جو ہیں وہ صرف 2 ہی فیلڈز میں جا سکتی ہیں، یا ڈاکٹر بن سکتی ہیں یا ٹیچر بن سکتی ہیں. اور دور دراز کی خواتین جو ہیں ان کو سب سے زیادہ جو ہیں وہ صحت کے مسائل ہیں، بچیوں کو تعلیم کے مسائل ہیں اور شعور و آگہی کے مسائل ہیں، ان کے اپنے حقوق کے حوالے سے ان کے بیسک جو ایک نیوٹریشن کے مسائل ہیں. تو آپ بھی چونکہ وہ کیمپین کرتی رہی ہیں دور دراز کے علاقوں میں، جب آپ ڈور ٹو ڈور جاتی ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عام عورت کی کتنی مشکلات ہیں. بالکل. اور وہ مسائل پھر سامنے بھی نہیں آتے ہیں. تو آپ نے ان اہم مسائل کا ذکر کیا. ان کو اوور کم کرنے کے لیے وہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ اور جو خواتین ممبر اسمبلی میں بیٹھی ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ دیکھیے، خواتین جو اسمبلی کے اندر بیٹھی خواتین جو ہیں وہ تو ظاہر ہے اپنی اینول جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا ہے اس کے تھرو ان کی جو مشکلات ہیں، جیسے میں نے کہا ہیلتھ کی پرابلمز ہیں، ایجوکیشن کے مسائل ہیں، ان ساری چیزوں کو تو وہ اوور کم کر سکتی ہیں. لیکن جو ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہوتی ہے، جو ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کو پھر وہ جو ہیومن رائٹس کی جو خواتین ہوتی ہیں یا جو ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، اس چیز کا حل جو ہے وہ پھر وہی لوگ نکال سکتے ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ انہیں میرے خیال میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے مسائل، بہت سارے ایشوز اور بہت سارا ظلم جو ہے وہ ان کی آنکھوں نظروں کے سامنے سے نہیں گزرتا. بالکل. سعدیہ، آپ تھوڑا سا ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں بتائیں کہ وہ کس سٹیج پہ ہیں، کیا تعلیمی عمل کے بعد، میدان کے بعد وہ عملی زندگی میں قدم رکھ چکے ہیں یا ابھی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ ماشاء اللہ سے میرے 5 بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں. بڑا بیٹا میرا MBA کیا ہے اور آج کل وہ جاب کر رہا ہے، اسلام آباد میں ہے. ایک بیٹی میری نسٹ میں ہے، وہ پبلک ایڈمنسٹریشن میں ابھی
گریجویشن کرے گی، کمپلیٹ کرے گی، اس کا ہو گیا سیمسٹر کمپلیٹ ہو گیا. ایک بیٹی میری بحریہ میں ہے، وہ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز میں کام کر رہی ہے، پڑھ رہی ہے. تیسری بیٹی میری LLB کر رہی ہے بحریہ یونیورسٹی سے، اور سب سے چھوٹا بیٹا میرا جو ہے وہ ابھی سیکنڈ ایئر کے پیپرز دے گا. تو ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ سعدیہ صاحبہ پروگرام کے لیے وقت دینے کا. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنی میزبان شہناز کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.